ذرا تصور کریں 10 کروڑ روپے کی ایک شاندار پراپرٹی ہے، کسی انسان کی زندگی بھر کی کمائی۔ بہت بڑی رقم ہے کسی بھی عام انسان کے لیے۔ بالکل، اور اس پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے کسی ماسٹر مائنڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے جعلی کاغذات یا جعلی دستخط بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، تو پھر کیا چاہیے؟ بس ایک اچھی سی کہانی اور 2 ایسے دوست جو پٹواری کے سامنے کھڑے ہو کر ہاں میں ہاں ملا سکیں، اور بس وہ 10 کروڑ کی جائیداد غائب، کسی اور کے نام ہو گئی۔ سن کر حیرت ہوتی ہے نا؟ حیرت نہیں، یہ تو ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس نے دہائیوں تک لوگوں کو لفظی طور پہ خون کے آنسو رلایا ہے۔ پراپرٹی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھاری بھرکم فائلیں ہوں گی، اسٹیمپ پیپرز ہوں گے، وکیلوں کی فیسیں ہوں گی۔ بالکل، لیکن یہ جو زبانی انتقال یا اورل میوٹیشن کا ایک کچا راستہ تھا نا، اس نے اس پورے دستاویزی نظام کا مذاق اڑا کر رکھ دیا تھا۔ بغیر کسی کاغذ کے صرف زبانی کلامی جائیداد منتقل ہو جانا کسی بھی قانونی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا محور یہی لرزہ خیز اور حیرت انگیز حد تک عام سی حقیقت ہے۔ پنجاب حکومت نے جائیداد کی منتقلی کے قانون میں ایک زبردست اور تاریخی تبدیلی کی ہے۔ ہاں، جس نے زبانی انتقال کے دور کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آج ہم اسی نئے قانون کا پوسٹ مارٹم کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ پرانا نظام آخر کھڑا کس بنیاد پر تھا، اور یہ نیا قانون کام کیسے کرے گا، اور وہ کون سی باریکیاں ہیں جنہیں سمجھے بغیر کوئی بھی شخص اپنا سب کچھ گوا سکتا ہے۔ اور دیکھیں، اس قانون کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ نظام شروع کیسے ہوا اور مافیا کا سب سے بڑا ہتھیار کیسے بن گیا۔ تو چلیں شروعات اسی پرانے نظام سے کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ آج کے جدید دور میں جہاں ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، وہاں یہ زبانی کلامی نظام چل کیسے رہا تھا؟ یہ پٹواری کے پاس جا کر بس کہہ دینا کہ میں نے زمین فلاں کو بیچ دی ہے، یہ اختیار آیا کہاں سے؟ دیکھیں، یہ دراصل برطانوی دور کی باقیات میں سے ہے۔ اس وقت کا معاشرہ زیادہ تر دیہی تھا۔ وہ چوپال والا کلچر۔ بالکل، لوگ اتنے پڑھے لکھے تو تھے نہیں، اور نہ ہی آج کی طرح پرنٹنگ کا کوئی جدید نظام موجود تھا۔ گاؤں کے لوگوں کا آپس میں اعتماد بہت گہرا ہوتا تھا، تو پٹواری دراصل ریاست کی آنکھ اور کان ہوا کرتا تھا۔ صحیح۔ جب کوئی زمیندار چوپال میں بیٹھ کر اعلان کرتا کہ بھائی میں نے اپنی 2 ایکڑ زمین اپنے بھتیجے کو دے دی ہے، تو پٹواری اسے اپنی ڈیلی ڈائری، جسے روزنامچہ واقعاتی کہتے ہیں، اس میں درج کر لیتا تھا، اور اس وقت کے حساب سے یہ زبانی بیان ہی سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اچھا، وہ اس دور کے لیے تو سمجھ آتی ہے بات، جب زمینوں کی قیمتیں چند روپوں میں ہوتی تھیں، لیکن آج جب ہم اربوں روپے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں تو یہ 19ویں صدی کا دیہی نظام تو سراسر تباہی ہے۔ اور اسی تباہی کا فائدہ پیشور مافیا نے اٹھایا۔ جب قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں تو مفادات بھی بڑے ہو گئے۔ اس قانونی سراغ کا سب سے زیادہ استعمال قبضہ مافیا نے کیا، اور بدقسمتی سے قریبی رشتہ داروں نے بھی۔ تو اس کا طریقہ واردات کیا ہوتا تھا؟ بہت سادہ سا تھا۔ پٹواری کے پاس گئے، 2 گواہ پیش کیے، بالکل، جنہوں نے جھوٹی گواہی دی کہ ہمارے سامنے اس شخص نے زمین زبانی طور پر ان کے نام کر دی ہے، اور بس انتقال منظور۔ اصل مالک کو سالوں خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ زمین بک چکی ہے۔ او خدایا! میں فیصل آباد کے ایک اوورسیز پاکستانی کا واقعہ جو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس بیچارے نے اپنی خریدی ہوئی زمین کا کنٹرول اپنے ہی ایک کزن کو امانت کے طور پر دے دیا۔ ظاہر باہر رہتے ہیں تو پیچھے کوئی تو چاہیے، اور کزن نے زبانی ہبہ کا فائدہ اٹھا رہا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب وہ بندہ کچھ سالوں بعد واپس آیا تو پتا چلا کہ کزن صاحب تو وہ زمین اپنے نام ٹرانسفر کروا چکے ہیں، اور کوئی جعلی رجسٹری نہیں بنائی اس نے، بس 2 گواہ لے گیا، جھوٹا دعویٰ کیا، اور اصل مالک کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا جو ثابت کرتا کہ یہ صرف امانت تھی۔ یہ تو بالکل ایسا ہے نا جیسے آپ کسی کو گاڑی پارک کرنے کے لیے چابی دیں اور وہ پارکنگ والے کو زبانی کہہ کر گاڑی اپنے نام کروا لے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، اور یہ کیس اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ محض اعتماد اور زمانی باتوں پر اربوں کی جائیداد چھوڑ دینا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ قانون ان گواہوں کے بیانات پر فیصلہ کر دیتا ہے، کیونکہ کاغذ پر کچھ اور موجود ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے۔ یہ جو زبانی ہبہ ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اسلامی قانون میں تو زبانی ہبہ بالکل جائز ہے۔
شرعی اعتبار سے۔ ہاں، تو کیا اب جو پنجاب حکومت کا نیا قانون ہے جس نے زبانی ہبہ کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کیا وہ اسلامی قانون کو ختم کر رہا ہے؟ نہیں، یہ کنفیوژن بہت سے لوگوں کو ہے اور اسے کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ ریاست نے اسلامی قانون کو ختم نہیں کیا۔ شریعت کی روح سے زبانی ہبہ آج بھی مکمل طور پر جائز ہے۔ اگر آپ نے نیت سے تحفہ دیا ہے تو وہ شرعی طور پر ہو گیا۔ تو پھر حکومت کیوں نہیں مان رہی اسے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس یا عدالتوں کے پاس دلوں کا حال جاننے کی کوئی مشین تو ہے نہیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سرکاری ریکارڈ میں اسے تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک اس کی باقاعدہ رجسٹری نہ ہو۔ یعنی مذہب آپ کو تحفہ دینے سے روک نہیں رہا؟ بالکل نہیں روک رہا، لیکن اگر آپ کو حکومت سے تحفظ چاہیے، اگر فراڈ سے بچنا ہے تو پھر اس کا دستاویزی ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے ریاست صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ثابت کرنے کے لیے کاغذات پورے کریں۔ لیکن ایک بات بتائیں، لوگ زبانی انتقال کی طرف جاتے کیوں تھے؟ سارے لوگ تو فراڈ نہیں کر رہے تھے نا؟ بالکل۔ بہت سے عام لوگ بھی رجسٹری کے بجائے پٹواری والا راستہ اپناتے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی مین وجہ وہ بھاری ٹیکس اور سٹیمپ ڈیوٹی تھی جو حکومت لیتی ہے۔ تو کہیں یہ نیا قانون صرف حکومت کا اپنا ٹیکس بڑھانے کا ہتھ کنڈا تو نہیں؟ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پرانے نظام میں عوام کی ایک بڑی تعداد صرف اس لیے زبانی راستہ چنتی تھی تاکہ وہ لاکھوں روپے کے ٹیکس سے بچ سکیں، اور یہ سچ ہے کہ اس نئے قانون سے حکومت کا ریونیو بہت بڑھے گا۔ تو پھر اس میں عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کی اس دوڑ میں لوگ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہے تھے۔ مطلب لوگ 3 یا 4% ٹیکس بچانے کے چکر میں 100% پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ تو حکومت کا مالی فائدہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پراپرٹی مارکیٹ میں جو سیکیورٹی آئے گی وہ اس ٹیکس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں نا، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ تو اب جب یہ راستہ بند ہو گیا ہے، اس نئے قانون کا سب سے پہلا نشانہ کون بنے گا؟ کن لوگوں کو اپنے لین دین کے طریقے بدلنے پڑیں گے؟ بنیادی طور پر 3 اہم طبقات ہیں۔ پہلا تو وہی اوورسیز پاکستانی جو ہزاروں میل دور بیٹھ کر سارا نظام دوستوں یا رشتہ داروں پر چھوڑ دیتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب انہیں ہر چیز کی باقاعدہ رجسٹری کروانی ہوگی۔ دوسرا بڑا طبقہ ہے ہمارا فیملی سسٹم۔ ارے ہاں، وہ خاندانی لین دین جہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ گھر بڑے بیٹے کا اور وہ والی دکان چھوٹی بیٹی کی۔ ہاں، والدین کا یہ زبانی اعلان پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا، لیکن نئے قانون میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اگر والدین کچھ دینا چاہتے ہیں تو انہیں باقاعدہ رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ بنوانی ہوگی۔ اور تیسرا طبقہ پراپرٹی ڈیلرز اور عام خریداروں کا ہے جو کچے کاغذوں پر کروڑوں کا لین دین کرتے تھے۔ انہیں بھی اب قانونی راستہ اپنانا پڑے گا۔ خاندانی لین دین کی بات پر مجھے لاہور کا ایک بڑا افسوسناک کیس یاد آ رہا ہے۔ ایک بھائی نے جس کا اپنی بہن کے ساتھ بہت اچھا رشتہ تھا، اس نے زبانی طور پر ایک پلاٹ اپنی بہن کو گفٹ کر دیا۔ کوئی لکھت پڑھت نہیں کی؟ بالکل کوئی کاغذ نہیں، بس زبانی کہہ دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، باقی وارثوں نے اس پلاٹ پر قبضہ کر لیا۔ اور بہن جب عدالت گئی ہوگی تو کچھ ثابت نہیں کر پائی ہوگی۔ ایگزیکٹلی، عدالت نے اس کا دعویٰ سیدھا مسترد کر دیا۔ اب ایک عام انسان جب یہ سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ عدالتیں تو انتہائی بے حس ہیں۔ مطلب خالص نیت اور بہن بھائی کا پیار قانون کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، جذباتی طور پر یہ بات بہت تکلیف دہ لگتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اگر ہم قانون کے فلسفے کو سمجھیں تو عدالت کے پاس کوئی اور چارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ قانون کا ایک اصول ہے بارز ثبوت، یعنی برڈن آف پروف۔ بالکل، جو دعویٰ کر رہا ہے ثابت بھی اسی نے کرنا ہے۔ اگر عدالتیں صرف آنسوؤں یا زبانی باتوں پر جائیدادیں دینے لگیں تو سوچئے معاشرے میں کتنا انتشار پھیلے گا۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کر کہے گا کہ مرنے والے نے یہ زمین مجھے تحفے میں دی تھی۔ تو دراصل یہ قانون رشتوں کی بے حرمتی نہیں کر رہا، بلکہ کل کو وہ انہی رشتوں کو تنازعات سے بچانے کا طریقہ ہے۔ اچھا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد جو بچوں کو ملتی ہے، جسے ہم وراثت کہتے ہیں، کیا اس میں بھی یہی سخت کاغذی کارروائی یا پہلے سے رجسٹری چاہیے ہوگی؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جہاں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ قانون نے خرید و فروخت اور تحفوں پر پابندی لگائی ہے، لیکن وراثت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی ایکسیپشن ہے۔ اچھا، یعنی جب کوئی گزر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جائیداد قانونی طور پر خود بخود شرعی وارثوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اسے قانون میں آپریشن آف لا کہتے ہیں۔
اس کے لیے مرنے والے کا کوئی زبانی یا تحریری بیان نہیں چاہیے۔ مطلب وہ زمین خود بخود اس کی بیوہ بچوں کے نام ہو جائے گی، اس میں زبانی بیان والا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ حقدار تو وہ بن گئے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ حقدار بن جانا ایک چیز ہے اور سرکاری ریکارڈ میں اسے اپڈیٹ کروانا دوسری چیز ہے۔ انتقال وراثت کروانا پھر بھی لازمی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس میں سالوں کی تاخیر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران خاندان کا کوئی ایک بندہ، چچا یا بڑا بھائی سب پر قبضہ کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اور زیادہ تر خواتین کو ان کے حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی وراثت اور پراپرٹی کے حوالے سے نا آج کل سوشل میڈیا پر ایک عجیب سی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی، باقاعدہ ڈرایا جا رہا ہے کہ نیا قانون آنے کے بعد پاکستان میں پراپرٹی کی منتقلی مکمل بند ہو گئی ہے، اور یہ کہ ہبہ کا نظام تو ختم ہی کر دیا گیا ہے۔ ارے نہیں، سوشل میڈیا پر سنسنی بیچنا تو سب سے آسان کام ہے نا۔ یہ افواہیں سراسر غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ حکومت نے پراپرٹی ٹرانسفر کے حق کو تھوڑی ختم کیا ہے، صرف اس کا طریقہ کار بدلا ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے اب؟ غیر دستاویزی منتقلی روکی گئی ہے۔ آج بھی ایک باپ اپنے بیٹے کو زمین ہبہ کر سکتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ پٹواری کے پاس 2 گواہ لے جانے کے بجائے اب آپ سب رجسٹرار کے دفتر جائیں گے، گفٹ ڈیڈ تیار ہوگی، اس پر معمولی سی سٹیمپ ڈیوٹی لگے گی اور زمین قانونی طور پر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو حق وہی ہے، بس طریقہ شفاف کر دیا ہے۔ تو چلیں اب ذرا عملی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ قانون ہم نے سمجھ لیا، لیکن ایک عام آدمی جو اپنی ساری جمع پونجی لگا کر کوئی پلاٹ لے رہا ہے، وہ خود کو محفوظ کیسے رکھے؟ پراپرٹی میں تو کروڑوں کا لین دین ہوتا ہے۔ احتیاطی واحد دفاع ہے اس میں۔ سب سے پہلا قدم ہر صورت میں باقاعدہ رجسٹری کروائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیانہ دے کر سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ان کی ہو گئی۔ ہاں، ٹوکن دے دیا۔ بیانہ محض ایک رسید ہے، ملکیت کا ثبوت نہیں ہے۔ دوسرا قدم اپنے تمام قانونی کاغذات، رسیدیں سنبھال کر رکھیں۔ یہاں میں تیسرے قدم پر آپ کو تھوڑا روکوں گی۔ پراپرٹی میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، فرد۔ لوگ کہتے ہیں لیٹسٹ فرد نکلوائیں۔ آخر یہ فرد ہوتی کیا ہے؟ فرد بنیادی طور پر حکومت کا جو مرکزی رجسٹر ہوتا ہے نا، رجسٹر حقداران زمین، اس کی ایک نقل ہوتی ہے۔ اسے آپ زمین کا شناختی کارڈ سمجھ لیں۔ اچھا۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ زمین کا موجودہ مالک کون ہے، رقبہ کتنا ہے، اور اس پر کوئی بینک کا قرضہ یا عدالت کا سٹے تو نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے مالک بن کر کھڑا ہے، کیا وہ سرکاری کھاتوں میں بھی مالک ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اور چوتھا قدم یہ ہونا چاہیے کہ صرف بیچنے والے کی دی ہوئی فرد پر یقین نہ کریں، خود ریونیو ریکارڈ چیک کریں۔ آج کل تو جعلسازی اتنی عام ہے کہ کوئی بھی لیپ ٹاپ پر نقلی فرد بنا لیتا ہے۔ بالکل درست۔ اور پانچواں اور سب سے اہم قدم، جس سے ہمارے لوگ بہت گھبراتے ہیں، وہ ہے کسی تجربہ کار وکیل کی خدمات لینا۔ یہ وکیل والی بات مجھے بہت اہم لگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کروڑوں کی پراپرٹی لے رہے ہیں تو وکیل کو لاکھ روپے کیوں دیں، خود ہی کاغذ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے نا کہ کوئی شخص کروڑوں روپے دے کر ایک بلٹ پروف لگژری گاڑی لے، لیکن اے سی کا بل بچانے کے لیے اس کے شیشے نیچے کر کے سفر کرے۔ اب اگر آپ شیشے نیچے کر کے بیٹھے ہیں تو اس گاڑی کے بلٹ پروف ہونے کا کیا فائدہ؟ کوئی بھی سگنل پر کھڑا بندہ اندر ہاتھ ڈال کر آپ کو لوٹ سکتا ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ اور یہ چھوٹی سی بچت بعد میں پوری زندگی کا عذاب بنتی ہے۔ لوگ عدالتوں میں کروڑوں کی جائیدادوں پر سالوں کیس لڑتے ہیں اور انہی وکیلوں کو بعد میں لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھیانک غلطی لوگ کرتے ہیں، بلینک سٹیمپ پیپر پر دستخط کرنا۔ ارے، بلینک سٹیمپ پیپر پر دستخط؟ کوئی ہوشیار انسان ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ یہ عموماً بیجا اعتماد میں ہوتا ہے یا سستی میں۔ کہتے ہیں یار بھائی کا ہی کام ہے، تم سائن کر دو تحریر، وہ خود لکھ لے گا۔ قانونی طور پر آپ نے ایک خالی سٹیمپ پیپر پر سائن کر کے اسے بلینک چیک دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے لکھ لے۔ وہ تو یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ ساری جائیداد میرے نام کر دیے۔ بالکل، اور آپ عدالت میں یہ ثابت کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں گے کہ آپ نے تو صرف ایک گارنٹی دی تھی۔ اوہ خدایا! اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی چیک نہ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ لوگ کاغذات دیکھ کر زمین لے لیتے ہیں اور موقع پر جا کر دیکھتے ہی نہیں کہ وہاں پلاٹ ہے بھی یا صرف نقشے میں لکیریں ہیں۔ اور آج کل کے دور میں بائیو میٹرک کو نظر انداز کرنا بھی تو بہت بڑی غلطی ہے۔ بالکل، ان تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اندھے اعتماد کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب اصول ایک ہی ہونا چاہیے، ٹرسٹ اپنی جگہ لیکن کاغذات پورے ہونے چاہیے۔
قانونی تقاضے پورے کرنا کسی پر عدم اعتماد نہیں بلکہ سسٹم کی ضرورت ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم نے یہ سمجھا کہ جائیداد کی منتقلی محض ایک کاغذی کارروائی نہیں ہے، یہ ہماری معاشی بنیاد ہے۔ زبانی انتقال کا جو کمزور نظام دہائیوں سے چل رہا تھا وہ بالآخر ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ قانون عوام کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی کمائی کو دھوکے بازوں سے بچانے کے لیے ہے۔ بالکل۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا اختتام کریں، ایک ایسا سوال جو ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب ریاست نے کروڑوں کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے زبانی وعدوں پر مکمل پابندی لگا دی ہے، تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی کے وہ کون سے دوسرے اہم معاملات ہیں جنہیں ہم محض زبانی کلامی چلا رہے ہیں؟ دوستوں کے درمیان دیے گئے لاکھوں کے ادھار ہوں یا پھر بغیر کسی معاہدے کے شروع کی گئی چھوٹی پارٹنرشپس، کیا یہ سب کسی بھی لمحے ایک خوفناک تنازع میں نہیں بدل سکتے؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنی ہر بڑی ڈیل کو کاغذ پر لانے کی عادت ڈال لیں، نہ صرف اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے بلکہ اپنے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے؟ سوچئے گا ضرور۔